السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو شنواری ٹیچ اسٹوڈیو۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھیا رہتے تھے۔ اس کا ایک کام چور بیٹا تھا جس کا نام شیخ بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارتا تھا۔ بوڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بھرتے تھے۔ ایک دن بوڑھیا بیمار ہو گئی۔ گھر میں کھانے کی کچھ نہ تھا۔ ناظرین، رات کو ماں بیٹے دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا تھا وہ اس سے پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھے۔ شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت نے بولا، ہاں کاٹ لو، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ناظرین، جو نصیحت کرتا تھا، میرے لکڑی سے پالنگ بنایا اور بادشاہ کے دربار میں لے جایا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنے کہ پہلے 1-2 راتیں اس پر سونے، پھر اگر مناسب سمجھے تو خرید لے۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پالنگ تیار اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ اس کو 1-2 رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائے تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دے۔ بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پالنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ ناظرین، جو بادشاہ نے سنا، بادشاہ حیران ہوا۔ پھر رات ہوئے، بادشاہ اسی پالنگ پر سویا تو آدھی رات کو پالنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرے بولا، بادشاہ کی جوتوں میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتی کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ صبح واقعہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ کی جوتوں میں سانپ تھا۔ جوتی جھاڑنے کی او سے سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ اسی طرح بادشاہ کی جان محفوظ رہی۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کی۔ ایک بولا کہ تم پالنگ کو سنبھال رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پالنگ کو تھامے رکھا۔ چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ تیسری پایا نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی اسے پیتے ہی مر گئی۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو برطرف کر دیا اور ملکہ کو محل سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو بلایا اور بہت انعام دیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔